حضرت سیدنا امام علی مقام حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت جو ہے، اس کو اقبال نے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت امام پاک علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اصل میں وہ شہادت اور قربانی ہے حضرت اسماعیل کی تکمیل ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم۔ تو یاد رکھ لیں کہ حضرت امام پاک کی جو قربانی ہے وہ کوئی عام قربانی نہیں، اس کی جو ہے وہ 5000 سال نہیں بلکہ ابتدا ہی سے اللہ رب العالمین نے روح حسین کو اپنے دین کی بقا کے لیے منتخب فرمایا۔ یہاں تک روایات اور حکایات میں علماء نے واقعات نقل کیے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عہد میں ایک چرواہا جو ہے مقام نینوا مقام کربلا بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں جو تھیں وہ دریائے فرات کے کنارے گریہ و بکا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کا ماجرا اور اس کا سبب کیا ہے، تو بتایا گیا، فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر آخری نبی آخر و زمان کی اولاد کی یہ مقتل گاہ اور شہادت گاہ ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی جو شہادت ہے یہ کوئی عام شہادت نہیں ہے کہ کوئی آدمی حضرت کی شہادت کو عام سمجھے۔ تو لہٰذا گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا۔ حضرت جو شہرت حضرت امام پاک کی شہادت کو ملی ہے مقتول ہو کر، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے پیغام شہرت کا یہ نتیجہ ہے، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین کی یہ تکمیل ہو رہی ہے کہ آج گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر جو ہے واہ حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اور یہ مقام ابدی ہے مقام شبیری، یہ استقامت کا استقلال کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت راستہ کا اختتام حضور سیدنا امام حسن المجتبیٰ کی 6 ماہ کی خلافت پر ہوا تو ملوکیت نے محل بنا لیے، شہنشاہیت نے محل بنا لیے، ریشمی فرش بچھا دیے اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا شروع کر دیا، اور دربان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہے؟ شاہی طریقہ، وہی کیسر و کسرا والا طریقہ کار۔ اسلام کو پھر جہلیت کی طرف واپس پلٹانے والے بنو امیہ کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے جو رسول اللہ کا جو انقلاب تھا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو خلافت راستہ قائم ہوئی تھی، وہ علی منہاج نبوت تھی، اس میں سادگی تھی، اس میں کر و فر، اس میں دربان کوئی نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی عملی تعبیر و تشریح تھی۔ تو لہٰذا جب بنو امیہ کے چیلے اور چانٹوں اور کاسا لیسوں اور خوشامدیوں نے اور ان کے کاسا لیس لوگوں نے جب بیت المال سے لاکھوں کروڑوں اپنے لوگوں کو اللہ تللو میں اور اپنی حکومت کو جائز اور درست ثابت کرنے کے لیے جب خرچ کیے، تو وہی بادشاہی جو کیسر و کسرا میں، اور وہی شہنشاہی، وہی شاہی بے اعتدالیاں، وہی ملوکیت کی اور شہنشاہیت کی بادشاہت کی بے اعتدالیاں بنو امیہ کی ملوکیت نے اسلام پر یلغار کی ہے اور اسلام پر قیامت ڈھائی ہے۔ یہ کوئی کم قیامت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اتنی بڑی انقلابی روایت کو بنو امیہ نے واپس جہلیت کی طرف پلٹایا۔ تو لہٰذا بنو امیہ کی ملوکیت نے جبر نے اسلام پر قیامت ڈھائی۔ اس وقت امت کی زبانیں گنگ کر دی گئیں اور زبانوں پر تالے لگا دیے گئے اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اس وقت نواسہ رسول، شہزادہ علی و بطول اور جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ وارث فیضان نبوت بن کر، جانشین رسول بن کر اور فیوزات محمدیہ کے قاسم بن کر، نمائندہ بن کر میدان عمل میں آئے۔ یاد رکھیں کہ اگر اسلام میں سے حسین کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام کسی شے کا نام نہیں رہتا۔ امام پاک نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا،
ٹھیک ہے کہ 72 تنوں کی شہادت کے ذریعے سے وہ اسلام کا غلبہ تو نہیں ہونا تھا اور بنو امیہ کے جبر کا خاتمہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن 72 تنوں کی امام پاک نے شہادت دے کر وہ جن کی زبانیں گونگ تھیں، جن کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور جو دماغ سوچنے پر تیار نہ تھے ان کو تیار کیا، اور حضرت امام پاک علیہ السلام نے وہ جو ہے اپنا احتجاج نوٹ کرا دیا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ لہٰذا حضرت امام پاک حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو پورے عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ راشد تھے، انہی نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو خلیفہ راشد چنا تھا، جنہوں نے ابو بکر، عمر و عثمان کو چنا تھا۔ تو لہٰذا حضرت امام پاک علیہ السلام اس کو بخوبی جانتے تھے کہ حضرت میرے والد گرامی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنوں اور بیگانوں کی چلاکیوں نے بے بس کر دیا ہے، اور اپنوں نے بھی نعرے علی کے لگائے اور کھانے بنو امیہ کے دسترخوان پر کھائے۔ تو لہذا حضرت امام حسن کو بھی تخت حکومت چھوڑنا پڑا اور آپ کی مدد کے لیے لوگ نہ نکلے، بلکہ حضرت کی مصالحت کے خلاف خود اپنے لوگوں نے تبرہ شروع کر دیا، لعن طعن شروع کر دی۔ لہٰذا نہ ہی آپ تخت و تاج چھیننے کے لیے امام پاک نکلے تھے، لہٰذا بجائے کہ نا انصافی پر مبنی یہ جو جبر کی حکومت آئی تھی، لہٰذا جو نا انصافی پر، ظلم پر، جبر پر، ظلم پر، جو جبر پر جو شہنشاہیت ملوکیت کا دروازہ کھولا گیا تھا، حضرت امام پاک علیہ السلام نے اس فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھوایا۔ جس طرح جج فیصلے کو ایک جج وہ تبدیل تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اختلافی نوٹ دے کر، کیونکہ فیصلہ اکثریت کے ساتھ ججز کرتے ہیں، لیکن وہ جج بھی امر ہو جاتا ہے کہ جو اختلافی نوٹ لے کر کہتا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام پاک علیہ السلام کے اس اختلافی نوٹ نے امت کو بیدار کیا، نہضہ امہ کا، بیداری امت کا، شعور و آگہی کا حضرت امام پاک کے اس اقدام نے کام لیا۔ جتنی بھی آزادی کی تحریکیں اٹھتی رہیں، ہر تحریک کے اندر خون حسین بولتا رہا۔